میرے پیر دے ہر دم خیر ہوے ہوے جنت کے درخت انتہائی خوبصورت، گھنے، سرسبز، خوبصورت اور طویل اور عریض قامت والے ہوں گے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے ایک درخت کے سائے میں اگر گھوڑا سوار شخص 100 برس تک یعنی 100 سال تک چلتا رہے تب بھی اسے عبور نہیں کر سکے گا۔ اگر تم قرآن سے یہ بات سمجھنا چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور ہمیشہ کے سائے۔ ان حسین درختوں اور پودوں کا یہ عالم ہوگا کہ اس قدر سر سبز اور شاداب ہوں گے گویا کہ رنگت سیاہی میل نظر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، مدہامتان، نہایت سبزی سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ذواتا افنان، بہت سے ڈالوں والیاں۔ ان دل فریب، خوبصورت، سرسبز، شاداب، جمیل اور طویل اور عریض درختوں کے تنے خالص سونے کے ہوں گے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں کوئی بھی درخت ایسا نہیں جس کا تنا سونے کا نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی دلکشی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جنت کی کھجوروں کے تنے سبز زمرد کے ہوں گے اور ٹہنیوں کی جڑیں سرخ سونے کی ہوں گی۔ جنتیوں کے لباس اور جبے بھی اسی سے تیار کیے جائیں گے۔ ان کھجوروں کا پھل مٹکے یا ڈول کے برابر ہوگا، جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور شیریں اور مکھن سے زیادہ نرم اور ملائم ہوگا۔ جنت میں ہر موسم کے پھل ایک ہی وقت میں دستیاب ہوں گے اور انہیں حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ پیسے دے کر لیں، یا پھر اگر آپ کا باغ ہے بھی تو اسے پانی لگانے، کھاد ڈالنے اور حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ پھل اتارنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جنت میں ایسا حساب نہیں ہوگا، بلکہ جو ہی اہل جنت دل میں خیال آئے گا اور وہ کسی پھل کو کھانے کا ارادہ کریں گے تو وہ درخت خود بخود ان کے سامنے اپنے پھل اور ٹہنیاں جھکا دے گا، اور جنتی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے غرض جب چاہیں گے جس حالت میں چاہیں گے ان درختوں سے پھل حاصل کر سکیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے، وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور اس کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے۔ ان شیریں خوش ذائقہ پھلوں میں سے کسی پھل کا ایک خوشہ اگر دنیا میں آ جائے تو زمین اور آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے سے بھی کبھی ختم نہ ہو۔ چنانچہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے سامنے جنت، اس کے پھل، پھول، سرسبزی اور شادابی اور اس کی ساری نعمتیں پیش کی گئیں۔ میں نے ان
میں سے ایک خوشہ تمہارے لیے لینا چاہا لیکن روک دیا گیا۔ اگر میں تمہارے لیے وہ خوشہ لے لیتا تو زمین اور آسمان کی ساری مخلوق اسے کھاتی، لیکن وہ کبھی بھی ختم نہ ہوتا۔ جنت کی یہ اندیکھی نعمتیں اہل ایمان کے لیے باعث تعجب نہیں ہیں۔ ساری دنیا گزشتہ تقریباً 4000 سال سے خانہ کعبہ کے پہلو میں زمزم کے کنویں کو مسلسل بہتا دیکھ رہی ہے، جس سے ساری دنیا کے مسلمان مستفید ہوتے ہیں۔ ہر سال رمضان المبارک کے موقع پر اور حج بیت اللہ کے موسم میں لاکھوں اسلام کے سپاہی اپنی آنکھوں سے اس منظر کا نظارہ کرتے ہیں۔ اس نعمت کو وہاں جی بھر کے استعمال کرتے ہیں اور واپسی کے وقت اپنے اپنے ملکوں اور شہروں میں بھی ساتھ لے جاتے ہیں، لیکن کبھی اس کا پانی ختم نہیں ہوا اور انشاءاللہ قیامت تک یہ چشمہ جاری و ساری رہے گا۔ یہ تو دنیا کی نعمت ہے، نہ کہ جنت کی۔ یہ دنیا کی نعمت اتنا عرصہ بغیر گھٹے بغیر مٹے رہ سکتی ہے، تو پھر جنت کی نعمتوں کا کیا عالم ہوگا۔